السلام علیکم دوستو، اردو سٹوریز کو خوش آمدید۔ دوستو، خضران بنت عطا خلیفہ مہدی کی لونڈیوں میں سے ایک تھی۔ اس کا تعلق یمن سے تھا۔ یہ بہت عقل مند کنیز تھی۔ فقہی مسائل کے استنباط میں اسے دسترس حاصل تھی، کیونکہ امام اوزاعی رحمہ اللہ سے اس نے فقہ کا علم حاصل کر رکھا تھا۔ اس کے ذہانت و فطانت کو دیکھ کر خلیفہ مہدی نے اسے آزاد کر کے اپنی زوجیت میں شامل کر لینا چاہا، مگر خضران نے اس سے کہا، آپ مجھ سے شادی نہیں کریں تو بہتر ہے، کیونکہ آپ کے لیے مجھ سے شادی کرنا جائز نہیں۔ خلیفہ کو اس کے جواب پر بڑا تعجب ہوا۔ ایک حاکم وقت ایک لونڈی کو پیغام نکاح دے اور وہ اس پر چون چرا سے کام لے۔ خلیفہ مہدی نے خضران سے پوچھا، آخر تم میری بیوی کیوں نہیں بن سکتی، جبکہ تم پہلی سے ہی میری لونڈی ہو؟ خضران نے جواب دیا، لا يحل لك ان تزوج علی، آپ کے لیے مجھے کسی کی سکن بننا جائز نہیں۔ خلیفہ مہدی نے جب خضران سے شادی کے لیے اصرار کیا تو اس نے کہا، کسی عامل دین سے پوچھ لے کہ آپ کے لیے مجھ سے شادی کرنا کیوں جائز نہیں۔ خلیفہ مہدی نے کہا، کیا تم سفیان ثوری کے فتاوی سے راضی ہو؟ خضران نے کہا، کیوں نہیں، میں ان کے فتاوی سے مطمئن ہو جاؤں گی۔ خلیفہ مہدی نے امام سفیان ثوری سے اس سلسلے میں گفتگو کی اور انہیں بتایا، آخر میرے لیے اپنی ایک لونڈی کو اپنے ازواج کے فہرست میں شامل کرنا کیوں جائز نہیں، جبکہ خود اللہ کا ارشاد گرامی ہے، عورتوں میں جو بھی تمہیں اچھی لگے تم ان سے شادی کر لو، 2 3 4 سے۔ یہ کہہ کر خلیفہ مہدی خاموش ہو گیا تو امام سفیان ثوری کہنے لگے، آپ نے آیت کا ایک ٹکڑا تو پڑھ ڈالا، یعنی اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کئی بیویوں میں برابری کا برتاؤ نہیں کر سکتے تو پھر ایک بیوی کافی ہے یا تمہاری ملکیت کی لونڈی۔ امام ثوری نے خلیفہ کو سمجھا دیا کہ آپ خضران کو اپنی بیوی بن کر اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو بحیثیت لونڈی رکھنا ہی بہتر ہے۔ خلیفہ نے انہیں 10,000 درہم بطور عطیہ دینے کا حکم دیا، مگر امام سفیان ثوری نے لینے سے انکار کر دیا۔ خضران کے فقاہت کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی کہ وہ اگر خضران کو بیوی بنائے گا تو اس کے ساتھ پورا انصاف کرنا ہوگا، اس کے ساتھ دوسری بیویوں کی طرح یکساں سلوک کرنا ہوگا اور اسے تمام ازواج حقوق مہیا کرنا ہوں گے۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد 159 ہجری میں خلیفہ نے خضران کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لی۔ اس کے بطن سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک ہادی اور دوسرا ہارون الرشید۔ مہدی کے وفات کے بعد ہادی خلیفہ بنا اور ہادی کے بعد ہارون الرشید۔ خضران نے اپنے بیٹے ہارون کے عہد خلافت میں بیت اللہ کا حج کیا اور نیکی کے کاموں میں اور حاجت مندوں کے مدد میں ایک خطیر رقم اللہ کے راہ میں اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی، اور خضران کی وفات بغداد میں 173 ہجری میں ہوئی۔